من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات لم یزل کے لیے تمام تعریفات، توصیفات اور حمد و ستائش کے معلی کلمات ہی فقط اللہ کی ذات اقدس کے لیے ہی زیب ہیں۔ درود و سلام نبی کائنات
امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین، آرام جاں سکون ایمان غمخار آسیاں ممدوح قدسیاں سرخیل نوریاں رحمت عالمیاں، امام الانبیاء صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا منبع رشد و ہدا، صاحب قاب قوسین او ادنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور کے لیے ہوں۔ احباب ذی وقار، خواتین و حضرات، ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ کہ جس مالک کائنات اور خالق ارض و سما نے نہ صرف ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا، بلکہ ہمارے لیے اس دین کو پسند فرمایا جو دنیا اور آخرت کی نجات کا ضامن دین ہے۔ دن اور رات اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف و توصیف اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور سجدہ شکر بجا لانے میں صرف کر دیں تو مجھے قسم ہے اللہ کی اس ذات برحق کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت عظمیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے اسلام کی صورت میں ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ بطور برکت ابتدا میں عرض کرتا چلوں۔ اسلام اور ایمان کامیابی کے یہی دو ضامن اور یہی گواہ ہیں جن کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں صرف اسلام اور ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ اس لیے یہ گزارش کی کہ دن اور رات ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر بجا لاتے تو ہم اللہ کی اس ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا فرما کے ہمارے اوپر فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ کی قدر و منزلت پہچان کے صحیح اور حقیقی معنوں میں سچا مسلمان اور باعمل مومن بننے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کی قدم قدم پہ رہنمائی فرما کے انہیں ہر شر سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر خیر کا انہیں حقدار بناتا ہے۔
دین اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ جسے براہ راست اللہ رب العالمین نے آسمان سے ہمارے لیے ان الفاظ کے ساتھ پسند فرما کے مکمل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے اوپر ہم نے اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین بنا دیا گیا۔ اب اصول یہ وضع کر دیا گیا اس حکم ربی کے بعد، ان الدین عند اللہ الاسلام کے اللہ کی بارگاہ میں فقط قبولیت دین اسلام والوں کی ہوگی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کو چھوڑ کے اور ادیان یا اور منہج اور راستے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کا نقصان، لاس، آخرت کا گھاٹا اس انسان کا اللہ مقدر فرما دیں گے۔ پھر شکر بجا لائیے اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کا کہ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہمارے والدین کو مسلمان پیدا فرمایا۔ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ قرآن مجید سورۃ الاعراف میں سے 157 نمبر آیہ مبارکہ ہم نے آج کے خطبہ میں سماعت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسے آخر الزمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا شرف پا لیا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کیسے بنے کہ آپ اللہ کے حکم سے دنیا کائنات کے لوگوں کو نیکی کا حکم فرمانے والے اور برائی، بے حیائی اور گناہ کے امور سے حضور منع فرمانے والے، حضور رحمت للعالمین ہمارے لیے کیسے بنے۔ قرآن مجید سورۃ الاعراف کا یہ مقام آگے چل کے پھر بیان کرتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حضور اس لیے بھی رحمت للعالمین بنے کہ اللہ کے حکم سے پاکیزہ چیزیں اس امت کے لیے حلال کر دی گئیں، اور جتنے خبائث تھے، جتنی گندگیاں تھیں، جتنی قباحتیں تھیں، جتنی بیماریاں تھیں، ان کا اثر چاہے براہ راست ہماری روح پہ ہو، ان کا تعلق ہمارے سماجی معاملات سے ہو، ہماری جسمانی ضروریات سے ہو، وہ جتنی چیزیں انسان کی فطرت کے خلاف تھیں، اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمارے لیے حرام فرما دیا۔ اور ایک اصول یاد رکھیے شریعت اسلامیہ کا، یہ حلت اور حرمت یوں سمجھا کریں کہ یہ اللہ کا آپ کے اوپر برستا ہوا انعام اور احسان ہے۔ اور حضور والا جب بات حلت اور حرمت کی آئے تو پھر یہ قانون کوئی دوسری رائے اس میں نہیں کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف میرے اللہ کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ آپ قرآن مجید کی کبھی ورق گردانی فرمائیں تو 28ویں پارے کی سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ فرمان انشاءاللہ ہمارے اس موقف کی تائید کے لیے کافی ثابت ہوگا،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے گھروں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جب آپ پہنچتے تو وہ حضور کو نوش فرمانے کے لیے شہد پیش فرمایا کرتی، اور حضور کو شہد سے بڑی محبت تھی۔ اس بنا پہ کچھ وقت دوسری بیویوں کی نسبت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں زیادہ صرف ہو جاتا۔ ایک دن امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین نے بیٹھ کے یہ مشاورت کی کہ کیوں نہ حضور کے ساتھ کوئی ایسی بات کی جائے جس کی وجہ سے حضور شہد نوش فرمانا چھوڑ دے۔ آپس میں طے ہو گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر سے شہد نوش فرمانے کے بعد جب دوسری امہات المؤمنین اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے تو چونکہ سب نے مشاورت سے ایک ہی بات اختیار کی ہوئی تھی تو سبھی کہنے لگی کہ حضور آپ کے دہنے مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ حضور فرمانے لگے میں نے مغافیر کا استعمال تو نہیں کیا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے زینب کے گھر سے شہد ضرور نوش کیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیا کروں گا۔ ذرا توجہ رکھیے گا، یہ حلت اور حرمت کے مسائل یہ اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ حضور نے جب یہ قسم اٹھائی تو آسمان سے جبریل امین قرآن مجید لے کے نازل ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، آپ اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے یوں فرما رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ حلت اور حرمت کا اختیار اے میرے محبوب اور صاحب وحی ہونے کے باوجود آپ کے پاس نہیں ہے۔ اپنے بندوں کے لیے حلال اور حرام وضع کرنا یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ سورۃ الاعراف کا جو مقام آپ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کیسے بن کے تشریف لائے؟ ان کی نشانیاں تورات میں انجیل میں موجود ہیں، وہ نیکی کا حکم فرمانے والے، وہ برائی سے روکنے والے، اور سب سے بڑی بات کہ اس امت کے لیے حضور پاکیزہ چیزوں کا انتخاب فرما کے اللہ سے ان کو حلال کروانے والے، اور جتنی قباحتیں، گندگیاں، بیماریاں اور جتنی منشیات اور جتنی انسانی فطرت کے خلاف چیزیں تھیں جو انسان کے اخلاقی، سماجی، دینی، دنیاوی، مذہبی اقدار کو مجروح کرنے کا سبب ہو سکتی ہیں، میرے حضور کی زبان مبارک سے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ سب کچھ حرام فرما دیا ہے۔ یہ دو اصول میں نے بیان کی اللہ کی توفیق سے۔ اب ہمیں چونکہ دین اسلام ہمارے لیے پسند کر لیا گیا تو دین اسلام ہمیں راہ عمل مہیا کرتا ہے۔ یہ خاصیت ہے ہمارے دین کی کہ ہمارا دین زندگی کا کوئی ایک پہلو، کوئی ایک لمحہ ہو، ہمارے دین نے کسی موقع پہ ہمارے لیے کہیں پہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، ایک ایک قدم پہ ہماری رہنمائی کی گئی۔ اب زندگی گزارنے کے لیے
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ اصول وضع فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ پہلا اصول کیا تھا کہ جو چیزیں انسانی فطرت یا طبیعت کے خلاف ہوں اور اس کی اخلاقی اقدار کو مجروح کرنے کا سبب ہوں، اللہ رب العالمین نے وہ حرام کر دی۔ اب جب وہ حرام کر دی گئیں تو اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ اصول ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ پھر قرآن مجید نے سورۃ الاسراء میں 15ویں پارے میں ایک اور اصول وضع فرمایا، اے میرے بندو، دیکھنا تم فضول خرچی کا ارتکاب مت کرنا۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، جو انسان فضول خرچی کا مرتکب ہو، ہماری شریعت اسلامیہ اس کو شیطان کا بھائی قرار دے رہی ہے۔ ہم آج کے خطبہ جمعہ میں منشیات کے حوالہ سے، ایسی تمام قباحتوں کے حوالہ سے، ڈرگز کے حوالہ سے، ایڈکشن کے حوالہ سے، قرآن و سنت کے تناظر میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ پہلی بات، جو چیز انسانی فطرت کے خلاف تھی یا انسان کی اخلاقی اقدار کو مجروح کرنے کا سبب ہو سکتی تھی، اس کو عبادت سے دور ہٹانے کا موجب بن سکتی تھی، شریعت اسلامیہ نے اس کو ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے ہمیں منع فرما دیا۔ تیسری بات، چونکہ ان چیزوں کے استعمال سے کہ جن کے فوائد نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو فضول خرچی کے ضمن میں شمار فرما کے ہمیں یہ تنبیہ فرمائی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اگر تم اللہ احکم الحاکمین کے احکامات سے روگردانی اختیار کرتے ہوئے یہ جو چیزیں تمہارے لیے حرام کی گئیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہوئے اگر تم فضول خرچی کا ارتکاب کرو گے تو یاد رکھنا کہ محمد الرسول اللہ کی امت سے نکال کے شیطان کے بھائیوں کی صف میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ سمجھیے ان ذمہ داریوں کو۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں مزید وضاحت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء کی 29 نمبر آیہ مبارکہ میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو مت مارو، مت قتل کرو، اپنا خاتمہ مت کرو، اپنے دشمن مت بن جاؤ، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والی۔ کتنی مہربانی! ایک جنگ میں کچھ قیدی آئے، ایک عورت بھی تھی، تو اس کا بچہ دودھ پیتا گم ہو گیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور، یہ عورت اپنا بچہ تلاش کر رہی ہے، حتیٰ کہ جب کسی کا بچہ بھی اسے ملتا ہے تو جلدی سے اسے سینے سے لگا کے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلا سوچو، تصور کرو، اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے کہ جس کی گمشدگی کی وجہ سے یہ اتنی بے چین، بے قرار اور مضطرب ہے، تو کیا یہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو
اپنے بچے کی محبت میں اوروں کے بچے پکڑ پکڑ کے اپنے سینے سے لگا رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جب اسے اس کا بچہ مل جائے تو وہ اسے آگ میں جھونک دے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات کے لوگوں، اگر ایک ماں اپنا بچہ آگ میں نہیں جھونک سکتی تو اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اگر ایک ماں اپنی اولاد آگ میں نہیں پھینک سکتی تو اللہ رب العالمین ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تو تمہارے ساتھ بڑے مہربان ہیں، لیکن تمہیں بھی تو اپنی ذمہ داریوں کی طرف ایک نگاہ دوڑانی چاہیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن مجید بار بار ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، بار بار ہمیں تاکید کر رہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، دیکھنا اپنے آپ کو کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دینا، دیکھنا کہیں اپنے آپ کا قتل نہ کر دینا۔ اب چونکہ آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم کچھ گزارشات اس معاشرے کے ایک بڑھتے ہوئے ناسور جس کو ڈرگز، منشیات، ایڈکشن کا نام دیا جاتا ہے، اس کی مناسبت سے ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے تناظر میں کچھ سمجھنے کی، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو قرآن مجید نے پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کریں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھی رحمت بن کے آئے کہ آپ نے پاکیزہ چیزیں آپ کے دین کے اندر لوگوں کے لیے، آپ کی امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے حلال کی گئیں، اور گندی اور ناپاک چیزیں ہمارے لیے حرام کر دی گئیں۔ تو جب یہ نعمتیں اللہ نے ہمارے اوپر برسائیں، ہمارے اوپر نچھاور فرمائیں، تو پھر کیوں کر ہم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال کے ان تمام راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ جن راستوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں منع فرما رہے ہیں۔ سمجھیے نا اس اصول کو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت محبت فرمانے والے ہیں۔ اب ہمیں زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں، زندگی گزارنے کے مینرز ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کی متعدد آیات بینات کی تلاوت میں نے کرنے کی سعادت حاصل کی، آپ نے سماعت فرمائی۔ اب بطور برکت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین آپ کی خدمت میں ادب سے عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالہ سے میری اور آپ کی کیسے تربیت فرمائی۔ قرآن مجید کا اصول ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کا قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ختم نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ان چیزوں کو اپنے لیے حلال مت سمجھو، یا ان راستوں پہ چل کے تباہی اور بربادی کی طرف جانے کی کوشش مت کرو۔ بطور برکت میں سنن ابن ماجہ سے ایک حدیث مبارکہ یہاں پہ آپ کو نوٹ کروا دوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زندگی گزارنے کا اصول بیان فرمایا جا رہا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان دو نہ خود نقصان والی اشیاء کا استعمال کرو۔ یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے، لا ضرر، نہ کسی کو تکلیف دو، ولا ضرار، نہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ وہ تمام چیزیں
جو آپ کے اخلاقی، سماجی، مذہبی، دینی، دنیاوی اقدار کو مجروح کر کے رشتوں کی پہچان تک بلا دیتی ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار، حضور میری اور آپ کی تربیت فرما رہے ہیں، نہ خود کسی کو نقصان دو، نہ نقصان والی چیزوں کا خود استعمال کرو۔ اب آپ خود سوچئے، یہ جو منشیات کا استعمال ہمارے معاشرے کا ایک ناسور، ایک جرم اور ایک گناہ ہی نہیں، المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا فیشن بن چکا ہے، اور ہماری سوسائٹی کی ایک میجورٹی آج بالخصوص نیو جنریشن وہ ان قباحتوں میں انوالو ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کے آخر میں کچھ وجوہات بھی عرض کروں گا۔ قرآن و سنت سے دوری کا یہ نتیجہ ہے، شریعت اسلامیہ کے احکامات سے ناواقفیت کا یہ نتیجہ ہے، اور جب سے ہمارے ہاتھوں میں اینڈرائیڈ موبائل آ گئے تب سے ہماری نگاہیں اور ہماری کاوشیں اور کوششیں قرآن و سنت کی جستجو سے ہٹ گئی۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، نہ کسی کو نقصان دو، نہ نقصان والی چیز خود استعمال کرو۔ یہ جتنی منشیات ہیں، آپ معمولی سی مثال سگریٹ کی لے لیں، اور میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ میں اپنی گفتگو میں جو باتیں آج عرض کرنے والا ہوں، میں یقین کیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس معاشرے کے بگاڑ کا سبب بننے والے نوجوانوں کی ہمدردی کا جذبہ لیے آج ممبر رسول پہ کھڑا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات آپ کو سنانے کے لیے، اگر میرے مجمع کے اندر سگریٹ پینے والے بھی میرے بزرگ، میرے دوست ساتھی موجود ہوں گے تو مت سمجھیے گا کہ ہمیں ٹیز کیا جا رہا ہے، ہمیں نومینیٹ کیا جا رہا ہے۔ آج کا ایک ایک لفظ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صرف اس جذبہ کے تحت عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اللہ کرے میری زبان سے نکلا کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات اگر آپ کے دل پہ اثر کر جائے اور ہم آنے والی تباہی سے بچ جائیں۔ کیوں؟ شاعر نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا، وطن کی فکر کر نہ داں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ تو اس لیے چھوٹی سے چھوٹی منشیات، ایڈکشن، ڈرگز، سب چیزیں بڑی دور کی بات ہے۔ صرف سگریٹ کی مثال لے لیں تو کس کو یہ علم نہیں کہ کیا تمباکو میں نیکوٹین کا زہر موجود نہیں ہے؟ کیا کوکین اس میں موجود نہیں ہے؟ تو پھر حضور والا یہ دونوں زہر تو انسانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ تو قرآن تو آپ کو منع کر رہا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو پھر کیوں کر ہم اپنی صرف زمانے کے رسم و رواج یا اس معاشرے کے فیشن یا اپنی عارضی عادات کی بنا پہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے کیوں مرتکب ہو رہے ہیں؟ آئیے برکت کے لیے میں ایک اور حدیث مبارکہ عرض کر دوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، وہ جو میں نے 15ویں پارے کی آیہ مبارکہ عرض کی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ حضور کی امت سے ان کو نکال کے شیاطین میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی تفسیر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی صحیح البخاری میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ 5975 نمبر پہ اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَكَرِهَ اللَّهُ لَكُمْ إِذَاعَةَ الْمَالِ، اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ تم اپنی دولت کو ضائع کرو۔ پسند اور ناپسند
یہ معیار ہے ہماری محبتوں کا، ہم پہنچ کے وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے محبوب کی پسند ہو، اور ہر اس بات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے محبوب کو پسند نہ ہو۔ اب حضور ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کو ناپسند ہے کہ تم اپنا مال لوٹاؤ، اپنا مال ضائع کرو، فضول خرچی کا ارتکاب کرو، ناپسند ہے اللہ کو۔ اب آپ خود سوچئے کہ منشیات کی لعنت جو اس معاشرے کا بد نصیبی سے مقدر بن چکی ہے، کیا منشیات کا استعمال کرنے والا اپنے مال کا ضیاع نہیں کر رہا؟ ایک سگریٹ کی مثال لے لیں، اگر کوئی انسان رستے میں، چوراہے پہ کھڑا ہو کے، چوک میں، گلی میں، اپنے گھر کے دروازے پہ 100 روپے کے نوٹ کو لپیٹ کے آگ لگا کے تو اس کے کش اڑائے، تو لوگ گزرتے ہوئے کیا کہیں گے کہ یہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے، بے وقوف لگ رہا ہے، یہ پاگل ہے جو نوٹ جلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو نوٹ کو آگ لگا کے کش لگائے وہ تو بے وقوف ہے، اور جو اسی نوٹ کے سگریٹ خرید کے تو سگریٹ کے کش لگائے، پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے، کیا وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا مرتکب نہیں ہو رہا؟ کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ تم اپنے مالوں کا ضیاع کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلیے، صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ 5778 نمبر پہ ایک اور حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں، بطور برکت میں وہ بھی بیان کرنے لگا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن تَحَسَّ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، جس انسان نے ایسا زہر استعمال کیا جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، جس شخص نے ایسا زہر استعمال کیا، یہ حضور کا فرمان ہے، جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، قیامت کا دن ہوگا، وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، میں کوئی افسانے آپ کو نہیں سنا رہا، کوئی رومانوی باتیں نہیں سنا رہا۔ جس زہر کے ساتھ انسان کی جان چلی گئی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور الہ العالمین کی طرف سے اس کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا خالدا مخلدا فیہا ابدا، جس زہر کو استعمال کرتے کرتے تم نے اپنی جان گوا دی، آج وہی زہر تمہاری پہچان ہے، جاؤ، وہ جہنم کا راستہ تمہارے لیے ہے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں، اب باقی ساری کی ساری زندگی وہیں پہ گزارو گے۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ خدا کے لیے، اپنے لیے، اپنی نسل نو کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے، اپنے نوجوان بچوں کے لیے، اس معاشرے کے جوانوں کے لیے درد رکھتے ہوئے آج کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اپنے دل و دماغ پہ منعکس کرتے ہوئے اس فریضے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ فریضہ وہ تھا جو ممبر و محراب سے ادا ہونے کی ضرورت تھی، لیکن افسوس کہ ہم اپنے فرائض سے سب دوش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت منشیات کی لعنت کی وجہ سے ہماری نسل نو تباہ اور برباد ہو چکی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس زہر کی وجہ سے بندہ مر جائے، قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر کوئی سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، وہ تو مجرم، اور جو ایسی تمام قباحتیں جو شریعت نے ہمارے لیے حرام کی تھی ان کو
اپنے استعمال میں لا کے جو سوسائڈ کر رہا ہے، اور ہلکا ہلکا زہر، وہ شراب کے گھونٹ ہوں، وہ انجیکشن کے قطرات ہوں، یا وہ سگریٹ کے دھویں کے ناپاک کش ہوں، اگر اس زہر کو اپنے اندر اتارتے جائیں گے، خدا نہ کرے اگر اس سبب موت آ گئی تو بتائیے قیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں ایک حدیث مبارکہ آگے چل کے عرض کروں گا، اشارتاً یہاں پہ بھی اس کا ریفرنس دے دوں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور مدہوش ہو رہا ہوگا، گر رہا ہوگا، جو دنیا میں اس کی بد عادات بن چکی تھی منشیات کے استعمال کی وجہ سے، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں بھی یوں گرتا پڑتا پیش ہوگا۔ الہ العالمین پوچھیں گے کیا میں نے یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام نہیں کی تھی؟ تو اعتراف کرے گا، اللہ تو نے میرے اوپر یہ حرام کی تھی لیکن میں استعمال کرتا رہا۔ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے پکڑو اور اس کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دو۔ فکر کیجئے اپنا، اپنے بچوں کا، اپنی آنے والی نسلوں کا۔ پھر آگے چلیے، یہ جو قباحتیں ہیں منشیات کی، سگریٹ کی، شراب کی، آئس کا نشہ، اس وقت بدنصیبی ہماری یونیورسٹیوں سے لے کے ہمارے محلوں تک سرایت کرتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے اپنے حال میں مگن ہیں، معلوم نہیں کہ ملک پاکستان اور ہماری نوجوان نسل کس تباہی کا شکار ہو رہی ہے۔ جہاں پہ یہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا سبب، جہاں پہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، وہاں پہ یہ چیزیں انسان کو عبادت سے دور کر دیتی ہیں۔ ایک کامن سا اصول ہے جو شریعت نے وضع کیا، لہسن اور پیاز یہ حرام تو نہیں، بولیے یہ حرام نہیں، حلال چیز ہے، لیکن شریعت کا اصول کیا ہے؟ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کچا لہسن یا پیاز کھا لے، چونکہ اس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، اسمیل بن جاتی ہے، لہذا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ جس نے حلال چیز کھا لی اسے مسجد میں آنے پہ پابندی عائد کر دی گئی، اور جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو صرف اپنی عادت سمجھتے ہوئے، سوسائٹی کا فیشن سمجھتے ہوئے جو اپنی حرام چیزوں کو نہ چھوڑے، بتائیے وہ کس منہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں داخل ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں تو ایسے نمازیوں کو بھی دیکھتا ہوں جو گھر سے نکلتے ہیں تو سگریٹ سلگا لیتے ہیں، اور جب مسجد کا دروازہ آتا ہے تو دھیرے سے سگریٹ بجھا کے تو مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو اصول یہ تھا کہ جو جائز لہسن اور پیاز ہے وہ کھا کے بھی مسجد میں آنے پہ پابندی لگا دی گئی، اور ہم حرام کا ارتکاب کر کے مسجد میں آ جائیں، بتائیے کیا الہ العالمین ناراض نہیں ہوں گے؟ اور اس کا ریزن بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو تم جب مسجد میں آتے ہو، فرشتے تمہارے منہ سے منہ لگا کے اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اور جس وقت تم ایسی چیزوں کا استعمال کرو گے تمہارے منہ کی بدبو اللہ کے فرشتوں کے لیے تکلیف کا سبب ہوگی۔ تو یہ چیزیں جہاں پہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، وہاں پہ ان چیزوں کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب فرشتوں کو تکلیف ہو تو اللہ رب العالمین اس کی عبادت کیسے قبول فرمائیں گے؟ پھر آگے چلیے، کیا ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگوں کا عرصہ حیات ہماری وجہ سے تنگ نہیں ہو جاتا؟ میں درد دل سے دعا کرتا ہوں، اور میں آخر میں ایک گزارش اور کروں گا کہ تنقید کا نشانہ مت بنایا کریں ایسے بد نصیبوں کو جو منشیات کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کو قریب کیجئے، ان کو قریب کرنے کی ضرورت ہے، ان سے محبت سے پیش آئیے، ان کے ساتھ اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا رکھیے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سن سکے۔ بد نصیبی کتنی ہے،
کہ وہ لوگ جو منشیات کا شکار ہو چکے ہیں، اہل محلہ یا ارد گرد کے بسنے والے تو دور کی بات ہے، ان کے اپنے گھروں والے ایسے لوگوں سے اکتا چکے ہیں۔ درد دل سے دعا کیجئے ہمارے معاشرے کے جو نوجوان یا جو مرد حضرات ان کباہتوں کا شکار، نشے کی عادت کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ کریم سے خصوصی ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ انہیں اس مشکل سے نجات نصیب فرما کے ایک عام زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ چیزیں ہمارے لیے حرام کی گئیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی کو تکلیف دی، کبھی ہم نے نہیں سوچا اگر ہم سگریٹ کا کش لگاتے ہیں تو سوچا کہ اس دھوئیں کی وجہ سے ہم تو لذت اور سرور لینے کے لیے اس دھوئیں کو اندر اتار رہے ہیں، تو اس دھوئیں کی وجہ سے ہمارے ارد گرد بیٹھنے والے کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، کبھی سوچے آپ نے؟ اب آئیے اپنے اس عمل کو ہم حدیث مبارکہ کے تناظر میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا جو کسی کو تکلیف دینے کا سبب ہوتا ہے اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہ منشیات کا استعمال اور یہ سگریٹ، یہ حقہ، پان، بیڑی، جس کی وجہ سے اگر ہمارے ارد گرد بیٹھنے والے مشکلات کا شکار ہوں گے یا تکلیف محسوس کریں گے، تو حضور نے ایک کامن سا اصول بیان فرما دیا کہ جس نے کسی کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی، اور جس نے محمد کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ آگے چلیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ہمارے اوپر ان چیزوں کو منع فرمایا؟ سنن ابن ماجہ میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت فرمائی، لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، کبھی بھی ایسی کباہتوں کے قریب نہ جانا جو عقل کو معاف کرنے والی ہوں، جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی، رشتوں کو بلانے والی ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر برائی کی جڑ اور چابی، ہر برائی کی بنیاد یہی وہ حرام کردہ چیزیں ہیں جن کو آسمان سے شریعت نے ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ اور برائی کی جڑ کس طرح؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا کہ ایک عابد اور زاہد بڑا پارسا انسان تھا، ایک امیر کبیر خوبصورت عورت اس پہ فریفتہ ہو گئی، کنیز کو بھجوا کے اسے گھر بلوایا، ریزن یہ بتایا کہ آپ کی گواہی کی ضرورت ہے، آپ کی گواہی کی وجہ سے کسی کی جان بچ جائے گی۔ جب وہ عالم، وہ زاہد، وہ پارسا، وہ نیک بندہ اس عورت کے گھر پہنچا تو اس نے دروازے بند کرنے شروع کر دیے، پچھلے کمرے میں لے جا کے 3 آپشن اس کے سامنے رکھتی ہے، کہتی ہے میرے ساتھ برائی کرو، یا ایک چھوٹا سا بچہ وہاں پہ موجود تھا نومولود، کہنے لگی یا میرے ساتھ برائی کرو، یا اس بچے کا قتل کرو، یا شراب کا پیالہ پاس پڑا ہے اس کو پی لو۔ یہ جو حدیث میں نے پہلے بیان کی کہ یہ چیزیں ہر برائی کی چابی بن جاتی ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں اپنی طرف سے اس بندے نے سمجھا کہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے، بچے کا قتل بھی بہت بڑا جرم ہے، میں کیوں نہ مجبوری کی حالت ہے تو چھوٹا رستہ اختیار کر لوں۔ اس نے شراب پینے کو ترجیح دی، جب شراب کا ایک پیالہ پیا کہنے لگا اور پلا دو، ایک اور پیا کہنے لگا اور پلا دو، حتیٰ کہ جب عقل معاف ہو گئی اور جب اپنے ہوش حواس کھو بیٹھا، حضور فرماتے ہیں اس ایک گناہ کی وجہ سے اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ برائی کا مرتکب بھی ہو گیا۔
اسی لیے اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے. یہ برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی ماں ہے. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس عورت کا خاوند شرابی ہو جائے، یوں سمجھیے جیتے جی اس کا سہاگ اجڑ جاتا ہے. جس ماں کا بیٹا نشے کی حالت میں دت رات کو نالیوں میں گرتا پڑتا لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے، اس ماں کی زندگی کا کوئی عالم نہیں. وہ جیتے جی لٹ چکی، برباد ہو چکی اور مر چکی ہے. پھر دعا کیجئے الہ العالمین ہمارے معاشرے میں اس ناسور کا جو شکار ہیں، اللہ کریم انہیں ہدایت نصیب فرما دے. ایک سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، میری آبزرویشن کہہ رہی ہے، اب ایک سوال اٹھے گا کہ یہ جو چیزیں ممنوعات میں شامل ہیں، جن کو شریعت نے ہمارے لیے حرام قرار دیا، کیا ہم ان کو بطور علاج استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ میری گفتگو سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، آپ کے ذہنوں میں ضرور آ گیا. آئیے اس مسئلے کا حل بھی شریعت اسلامیہ سے ڈھونڈتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں یہ چیزیں جو عقل کو ختم کرنے والی اللہ نے حرام کی ہیں. سوید بن طارق پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حضور میں تو ان چیزوں سے علاج کرتا ہوں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو خود بیماری ہے وہ علاج کیسے بن سکتا ہے؟ یہ توجہ کی ضرورت. جو خود بیماری ہے، منشیات خود بیماری ہیں، نشہ خود بیماری ہے، شراب خود بیماری ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو خود بیماری ہے وہ علاج کیسے ہو گیا؟ اور یقین کیجئے وہ ڈاکٹر کس چیز کا ڈاکٹر ہے کہ جو حرام چیزوں سے علاج کرے؟ میں تو اسے کم از کم ڈاکٹر نہیں مانتا کہ حلال چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ حرام چیزوں سے علاج کرنے کی کوشش کرے. لہذا یہ جو ایک نقطہ آپ کے دل و دماغ میں آیا، میں نے حدیث مبارکہ کے تناظر میں اس کو بھی ایکسپلین کر دیا ہے کہ جو چیز میرے رب نے آپ کے لیے حرام کی ہے اس کے ساتھ علاج کی بھی ضرورت نہیں. آگے چلیے، انجام کیا ہوگا؟ اویئرنس دلائیے ان لوگوں کو اللہ کے لیے. پھر گزارش کروں گا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور مت کیا کریں جو نشے کی عادت کا شکار ہو چکے. انہیں قریب کیجئے، ان سے محبت کیجئے، گاہے بگاہے ان کا حال احوال پوچھتے رہیے. دیکھیے گا کہیں وہ نشے میں تنہا نہ رہ جائے. ہم بہترین اس لیے بنائے گئے تھے کہ لوگوں کے لیے خیر کا سبب ہو جائیں. ان کو قریب کیجئے، انہیں مدعو کیجئے، انہیں کھانا کھلائیے، ان کی دعوت کیجئے، ان کو کپڑے دلائیے، ان کو جیب خرچ دیجئے، اور پھر ان کو بٹھا کے جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام باتیں سنائیے جو حضور نے تنبیہ کے طور پہ ارشاد فرمائی اور جن وعیدات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. میری گفتگو کا اب یہ جو سٹیپ ہے یہ خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ایڈکشن کا شکار ہیں. انہیں قریب کیجئے، دور مت ہٹائیے، نفرت مت کیجئے. اور اگر آپ شریعت اسلامیہ کا نظر عمیق سے مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار فرماتے تھے، کتنے ٹالرنس کا مظاہرہ حضور ایسے لوگوں کے ساتھ فرماتے تھے. ہم نے کسی کو نشئی، کسی کو جہاز، کسی کو کوئی نام دے کے اپنے سے دور کر دیا. میں آج ہی بخاری میں پڑھ رہا تھا، حضور کے پاس ایک آدمی آتا تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، اور ویسے اس کو حمار کہا جاتا تھا. حضور کے لیے یہ اکثر تحفے تحائف بھی خریدتا اور خود افورڈ نہیں کر سکتا تھا. وہ بھی انداز سن لیجئے. کسی سے دیسی گھی ادھار لے لیتا، کسی سے
کوئی سوغات ادھار لے لیتا اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیتا، محبت سے حضور استعمال فرما لیتے، اور جب وہ ادھار دینے والا اس کے پاس رقم کا تقاضا کرنے کے لیے آتا تو یہ بیچارہ اسے اٹھا کے حضور کے پاس ہی لے آتا، حضور وہ میں نے آپ کو فلاں چیزیں دلوائی تھیں تو میرے پاس پیسے نہیں بن رہے، اس کے پیسے دے دیجئے۔ شاید کہ اسی وجہ سے اس کو حمار بھی کہا جاتا تھا۔ شراب پی، اس کے اوپر حد جاری کر دی گئی، کوڑے مارے گئے، توبہ کی، پھر شراب پی۔ اور یاد رکھیے ابھی یہ پچھلے ہفتے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں ہمارا ایک پروگرام تھا، تو وہاں پہ گزارش کی کہ منشیات کے عادی لوگ شروع میں سکون لینے کے لیے منشیات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن چلتے چلتے ایک سٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ پھر نہ ان کو سکون ملتا ہے نہ اس سے کوئی ریلیف ملتا ہے، پھر صرف اور صرف یہ اپنی جان کی تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کے منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ دعا کیا کریں ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی کسی کا عزیز، کسی کا رشتہ دار، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی اس لعنت کا شکار ہے، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ خیر پہ پیدا کیے گئے ہیں، دعا ان کی ہدایت کے لیے کیا کریں۔ نشئی جہاز کہہ کے لان تان کر کے ایسے لوگوں کو اپنے سے دور مت ہٹایا کریں۔ سزا ملی، دوسری دفعہ پھر ارتکاب کرتا ہے، پھر سزا ملی، تیسری دفعہ پھر شراب پی لی اس نے، پھر اس کو کوڑے لگے۔ ایک بندہ کہنے لگا اللہ اکبر کبیرہ، کہتا ہے کتنا بدبخت ہے تو، بار بار ایک کام کرتا ہے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک بندہ کہنے لگا لعنت ہو تجھ پہ، تو بار بار نشہ کرتا ہے۔ حضور ارشاد فرمانے لگے مت ایسے کہو اس کو، جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں عبداللہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ایڈکشن کی وجہ سے، ڈرگز کی وجہ سے، منشیات کی وجہ سے بیسیوں نہیں سینکڑوں صلاحیتیں ہمارے نوجوانوں کی دب چکی ہیں، لیکن ایک نشے کی عادت کی وجہ سے انہیں اپنی محبتوں اور شفقتوں سے محروم مت کیجئے، ان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگائیے۔ اگر میری اور آپ کی وجہ سے ایک بندہ نشہ چھوڑ کے راہ راست پہ آ گیا، مجھے اس کتاب کے اتارنے والے اللہ کی عزت کی قسم ہے ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ حضور ارشاد فرمانے لگے، اب ایمان سے دیکھیے، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کیجئے۔ کیا میرے اور آپ کے محلے میں، گلی میں، رشتہ داروں میں یا گھر میں کوئی ایک نشئی ایسا ہے کہ جس کی خوبیوں کو بھی کبھی ہم نے یاد کیا ہو، کبھی ہم نے سوچا ہو کہ بڑا جوان مرد تھا، بڑی خوبیاں تھیں، بڑے اوصاف تھے اس میں؟ سوچئے آخر کس وجہ سے آج یہ ان قباحتوں کا اور لعنتوں کا شکار ہو چکا ہے۔ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں نا اس کو کچھ نہ کہو، لعنت نہ بھیجو، جہاں تک میں جانتا ہوں عبداللہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک دوسری مثال میں آپ کو اور دوں۔ ایک بندہ لایا گیا، جرم ثابت ہو گیا، جی نشہ کیا اس نے، شریعت میں اس کی سزا ہے 80 کوڑے مارے جائیں نرمی کے ساتھ، اس کی سزا کو جاری کر دیا گیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، آپ اگر کسی مجرم کو سزا اس نیت کے ساتھ دیں کہ یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے اور اللہ اسے گناہ سے توبہ کی توفیق دے دے، یہ پاک صاف ہو جائے، تو یقین کیجئے کہ وہ پھر اسلامی تعلیمات سے فیڈ اپ نہیں ہوگا، پھر اس کو یہ شریعت کی سزائیں بھی اپنے لیے رحمت محسوس ہوں گی۔ آپ اتفاق کیجئے میری بات سے۔ کوئی اس کو جوتے مارنے لگا، کوئی کپڑے کے ساتھ مارنے لگا، کوئی ڈنڈے مارنے لگا، کسی کے ہاتھ میں جھاڑو ہے وہ جھاڑو مارنے لگا، ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بندے نے لفظ بول دیے، اس نے کہا جا اللہ تجھے رسوا کرے، نشئی کو کہا
جا اللہ تجھے رسوا کرے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مت برا کہو اس کو، یہ نہ کہو کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اور اس نشہ کرنے والے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اللہ اپنے اس بندے پہ رحم کرے۔ الفاظ کو بدلیے، معاشرہ خود بخود بدل جائے گا۔ مت اگنور کیجئے ڈرگز کا شکار لوگوں کو، آپ کی نوجوان نسل تباہ برباد ہو کے رہ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں یہ مت کہو اے اللہ تجھے رسوا کرے۔ نشئی کے لیے کیا لفظ استعمال کیے گئے؟ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اسے نشئی مت کہیں، نشہ کرنے والا مت کہیں، جہاز مت کہیں، اسے بھائی بیٹا کہہ کے محبت سے قریب کریں۔ میرے پاس یہاں پہ مسجد کے گرد و نواح میں کتنے لوگ ہیں، میں آتے جاتے جن کی ضروریات کا اللہ کی توفیق سے خیال رکھتا ہوں، میں محبت سے پیش آتا ہوں۔ محبت کے ساتھ ان کو ڈیل کیجئے، ایک نہ ایک دن تو وہ آپ کی بات سے اتفاق کریں گے۔ حضور کے ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں یہ نہ کہو اللہ تجھے رسوا کرے، اس نشہ کرنے والے کے لیے دعا کرو اللہ تیرے حال پہ رحم کرے۔ کتنی تڑپ والی دعا ہے، اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ یہ دعا کیا کرے۔ میں سمجھتا ہوں، میں ماؤں کا درد بھی سمجھتا ہوں، میں بہنوں کے دوپٹے میں پونچھتے ہوئے آنسو بھی سمجھتا ہوں، میں بھائیوں کے ندامت کے ساتھ جھکے ہوئے سر بھی سمجھتا ہوں، میں جیتے جی باپ کو مرتے بھی سمجھتا ہوں، لیکن سوچئے کہیں نشے میں وہ تنہا نہ رہ جائے۔ اگر اس سے غلطی کا ارتکاب ہو گیا، آپ تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں۔ دعا کیا کریں۔ ماؤں کو بیٹا اگر نشے کی لت پہ چل نکلا تو رونے دونے لان تان اور اگنور کرنے کی بجائے جائے نماز بچھا کے دعا کیا کریں، اللہ تجھے ہدایت دے دے، اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے دے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں اپنے پیاروں کے لیے، اے میرے مالک اپنی رحمتوں کا نزول فرما کے اسے معاف فرما دے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ اب آخری باتیں ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں، ایسے لوگوں کو قریب کیجئے، ان کے ساتھ ورکشاپس کیجئے، ان کے ساتھ میٹنگ کیجئے، انہیں کھانے پہ انوائٹ کیجئے، اور ایسے لوگوں کی صفائی ستھرائی کا انتظام کیجئے، ان کو نماز کی دعوت دیجئے۔ نماز بذات خود برائی اور بے حیائی سے روکنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب ہمارا کرنے کا کیا کام ہے؟ جو نشے کی عادت پہ چل نکلا اس کو محبت سے قریب بٹھائیے، اسے اللہ کے رسول کے فرامین سنائیے۔ کیا سنائیں گے؟ چند باتیں آپ بھی ذہن نشین کر لیجئے، اور آج کے بعد یہ صرف ممبر و محراب کی ذمہ داری نہیں، آپ میں سے ہر ایک اپنا اپنا رول پلے کرے گا انشاءاللہ معاشرے کے حسن کے لیے۔ کیا سمجھائیں گے؟ محبت کے ساتھ نشہ کرنے والوں کو اپنے پاس بٹھائیں اور پھر انہیں بتائیے، بھائی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے کہ جو نشہ کرتے کرتے توبہ کے بغیر مر جائے اسے جہنم کے طینۃ الخبال میں ڈالا جائے گا۔ طینۃ الخبال کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ جہاں پہ اکٹھی ہوگی نشہ کرنے والے کو اس میں پھینک دیا جائے گا۔ اب آپ یقین کیجئے جب آپ ان محتاط الفاظ کے ساتھ ایک نشہ کرنے والے کو یہ حدیث مبارکہ سنائیں گے تو کیا اس کی روح نہیں کانپ اٹھے گی؟ کیا اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، موقع کی مناسبت کو سمجھیے، پھر اپنی بات کو آگے بڑھائیے۔ اگر وہ آج بور ہو رہا ہے آپ کی بات سے تو مت کیجئے، کوئی بات چھوڑ دیجئے، پھر کوئی میٹنگ رکھ لیجئے اس کے ساتھ، پھر اس کو دوسرا حضور کا فرمان سنائیے۔ اسے بولیے، بھائی میں نے اللہ کے رسول کا فرمان پڑھا ہے کہ جو نشہ کرتے ایک گلاس نشے کا استعمال کرے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے، آبزرو کیجئے، کیفیت بدل رہی ہے کہ نہیں بدل رہی؟ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیے، اسے بولیے، بھائی میں نے تو یہاں تک سنا ہے
کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کے بغیر نشہ کرنے والا دنیا سے مر جائے اسے جہنم کی نہر غوطہ کا پانی پلایا جائے گا۔ صحابہ حیران ہو کے کہنے لگے حضور یہ نہر غوطہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا جہنم میں جانے والی بدکار عورتوں کے جسم سے نکلنے والی رطوبت نشہ کرنے والوں کو جہنم میں پلائی جائے گی۔ اب ایمان سے بتائیے کہ جب آپ اس طرح اسے موٹیویٹ کریں گے تو کیا اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ دل و دماغ کی ساری کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ سنانے والے کے نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ حضرات یہ ایسی قباحتیں ہیں، منشیات، یہ ایسی ممنوعات ہیں کہ جن کو اللہ نے اس امت کے لیے حرام فرمایا، حضور نے ان کو ناجائز قرار دیا، پھر ان کے مستقل عادی کے اوپر وعیدیں سنائی گئیں۔ حضور نے یہاں تک فرمایا اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے ڈیکوریٹ کیا اور پھر ایک سونے کی اور ایک چاندی کی اینٹ کستوری کے گارے کے ساتھ مزین کی اور عمدہ پھلوں کے درخت لگائے اور جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے دریا چلائے۔ تو پھر اللہ نے جنت کو مخاطب فرمایا تھا اے جنت ہر نشہ کرنے والا اس پہ میں نے تجھے حرام کر دیا ہے۔ جو نشے کا عادی ہو توبہ کے بغیر مر جائے وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کی حرف اول سے لے کے آخر تک تمام گفتگو آپ نے سماعت فرما لی۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے، اس ذہن کے ساتھ کہ حضور نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا علی تیری وجہ سے ایک بندہ جنت میں چلا گیا سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے، تیری وجہ سے ایک بندہ جنت میں چلا گیا قباحتوں کو چھوڑ گیا تو سمجھ لیجئے گا ہم نے دنیا میں آنے کا حق ادا کر دیا۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دعا کیجئے ہمارے معاشرے سے اللہ کریم ان ممنوعات کا، ان قباحتوں کا اور ان تمام منشیات کا خاتمہ فرما دیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی اپنا اس نشے کی عادت کا شکار ہو چکا ہے تو رب کریم سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے، محبت اور پیار کے ساتھ اس کو قریب کیجئے، اس کے علاج معالجے کے لیے کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرما دے۔